حضرت ابو بکر وہ واحد صحابی ہیں جن کی 4 نسلیں صحابی ہیں، یعنی والد بھی صحابی، بیٹا بھی صحابی، اور پوتا بھی صحابی، اور خود بھی صحابی. اور ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، نواسہ بھی صحابی، عبداللہ بن زبیر، یعنی 4 پشتے صحابی ہیں، یہ واحد صحابی ہیں. اور اللہ تعالیٰ ان کو صحابیت کا لقب، ایک تو یہ ہے جن کو ہم دیتے ہیں کہ جس نے رسول اللہ کو دیکھ لیا وہ صحابی ہے، ان کو اللہ کہہ رہا ہے ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ، صحابی کا لقب ان کو، ان کے والد کو اللہ رب العزت نے دیا. اور دوسری طرف ان کی جو والدہ ام رمان ہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پتہ کیا ہے کہ جس نے جنت کی کوئی حور دیکھنی ہو عائشہ کی ماں کو دیکھ لیں، جس کی ماں کی یہ فضیلت ہے. پھر انہوں نے جو وہ سبز ریشمی ٹکڑے کی تصویر کی بات بیان کی ہے نا، اس کے اندر حضرت عائشہ نے یہاں پہ تو یہ کہا تھا کہ جو آپ دیکھتے ہیں میں نہیں دیکھتی، تو لیکن داہیہ قلبی کو ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑا ہوا حضرت عائشہ نے دیکھا، کہا آپ داہیہ قلبی سے باتیں کر رہے تھے، وہ اوپر تھے آپ نیچے تھے، آپ نے گھوڑے کے اوپر اس طرح بلا تکلف کھڑے تھے. کہا تجھے نہیں پتا وہ جبریل امین تھے، داہیہ قلبی کی شکل میں آئے تھے اور تجھے سلام کہہ رہے تھے. تو حضرت عائشہ نے پھر سلام کہا. اس کا مطلب ہے جبریل امین ایک مرتبہ سلام نہیں لے کے آئے. امی عائشہ نے خود اپنے چند فضائل بیان کیے خود کہ مجھے جو 9 فضیلتیں دیگر دنیا کی عورتوں پہ حاصل ہیں، فخر سے نہیں بتا رہی لیکن یہ قدرتی بات ہے حاصل ہے. ایک تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں، دوسری بات یہ ہے کہ میں واحد بیوی ہوں کہ جس کے حجرے کے اندر رسول اللہ محو استراحت ہوتے، میرے پاس لیٹے ہوتے تو وحی نازل ہو جاتی، اور کسی ام المومنین کے پاس اس طرح وحی نہیں آئی. اور پھر حضرت عائشہ نے کہا میں وہ ہوں کہ جن کے ہاتھوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا، اور میں وہ ہوں کہ جن کے حجرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دفن ہوئے، اور میں وہ ہوں کہ جن کا لعاب دہن آخری وقت میں انشاءاللہ اس کی تفصیل بیان کریں گے، آخری وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لعاب کے ساتھ مل گیا. یہ امی عائشہ خود اپنی فضائل بیان کر رہے ہیں. اور آج دکھ اور افسوس کی بات ہے، میں علم و فضل کی طرف آتا ہوں. دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا من سبا صحابی، جو میرے صحابی کو برا بلا کے اس پہ اللہ کی، فرشتوں کی اور جمیع انسانیت کی لعنت ہوتی ہے. ایک عام فہم سی بات ہے، آج یہ بات بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. میں آپ کو یا آپ مجھے کافر کہیں یا بے ایمان کہیں تو ہم میں سے ایک بندے کا کافر ہونا یقینی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ کوئی اپنے بھائی کو کافر کہے نا، وہ کافر نہیں ہے نا، تو واپس آ جاتا بندے کے اوپر وہ الزام پلٹ جاتا ہے. تو جو بدبخت صحابہ کے ایمان کے اوپر شبہ کرتے ہیں یا صحابہ کو کافر کہتے ہیں یا اس طرح کی ازواج مطہرات کے اوپر کیچڑ اچھالتے ہیں، آپ بتائیے ان کا ایمان؟ یہ اللہ کی سنت ہے کہ کوئی بندہ کسی صحابی کے بارے میں جو الزام دے، الا انہم هم الصفا، صحابہ کو کہا نا کہ یہ بیوقوف، اللہ نے کہا نہیں یہ نہیں تم بیوقوف ہو. انہوں نے صحابہ کا مذاق اڑایا، اللہ نے کہا اللہ یستہزئ بہم، اللہ تمہارا مذاق اڑائے گا. تو ایک ہمیں یہ احتیاط ضرور کرنی چاہیے معاشرے کے اندر کہ کسی صحابی کے بارے میں، صحابہ کا آپس میں جو سٹیٹس ہے، آپس میں جو ان کا مقام ہے، وہ ہم پلہ کلاس میں فرق ہے لیکن کلاس سیم ہے. حضرت ابو بکر کا درجہ اعلیٰ ہے باقی صحابہ سے، لیکن ایک کلاس تو سیم ہے نا کہ سب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابی سب ہے، اس میں درجے اوپر درجات. اگر وہ آپس میں ایک دوسرے کا کوئی بات کر دیتے ہیں، وہ بشری تقاضے کی ہے، اس کو بعد میں کوٹ کرنا یہ امتی غلط رنگ دینا یہ بڑا نجائز بات ہے. امتی کو کبھی یہ نہیں کہنا چاہیے کہ وہ، جہاں تک آپ نے علم و فضل کی بات کی ہے نا، تو امی عائشہ کے بارے میں اجماع امت بھی ہے، امام ظہری کا قول بھی ہے، دیگر ائمہ کا قول ہے کہ امی عائشہ سے بڑا فقیہ اور عالم امت میں عورتوں میں کوئی نہیں ہے. اور امام ظہری نے تو یہاں تک کہا جمیع اصحاب اور جمیع امہات المومنین کا علم جمع کر دیا جائے، امی عائشہ کے علم سے تھوڑا ہے. آپ مجھے بتائیں امریکہ کے اندر یا یورپ کے اندر جس وقت عورت کو شخص قرار دینے کی، ابھی عورت کو شخص قرار دیا گیا 19ویں صدی میں، آپ کو پتا عورت کو ووٹ کا حق کب ملا، عورت کو وراثت کا حق کب ملا، جس وقت یہ بحث ہو رہی تھی کہ عورت تعلیم لے سکتی ہے کہ نہیں لے سکتی، آج سے 14 صدیاں پہلے امی عائشہ وہاں پہ صحابہ کو تعلیم دے رہی ہیں. اسلام کے اندر تو عورت پہلی معلمہ امی عائشہ ہیں. امی عائشہ سے جتنے مسئلے ثابت ہیں قرآن و سنت کے، شاید کسی امی عائشہ سے صرف روایت کردہ جو احادیث ہیں ان کی تعداد 2210 ہے، 2210. اور اگر آپ مقررات بخاری شریف کی نکال لیں، یعنی جو بار بار حدیثیں ریپیٹ ہوتی ہیں، تو آپ بتائیں بخاری شریف میں کتنی حدیثیں ہیں؟ یعنی اکیلی امی عائشہ کی روایات 2210 سے زیادہ ہیں. کتنا بڑا علم کا ایک سمندر ہے امی عائشہ. اور امی عائشہ کی ذات کے اندر نا ایک چیز بہت ہے جس کی طرف انہوں نے ہلکا کا حوالہ بھی کیا کہ عروہ جو ان کے نواسے کا، عروہ بھی ہیں جو عبداللہ ابن زبیر بھی ہیں، وہ خود بیان کرتے ہیں. عروہ کہتے ہیں ایک دن میں نے دیکھا امی عائشہ کے ہاتھ میں 70,000 کا ایک رومال آیا، 70,000 اس میں درہم موجود ہے اور ایک رومال میں ہے. انہوں نے ایک ہی وقت میں 70,000 درہم انفاق کیا اور رومال جا کے کھڑی ہو گئی. پھر عبداللہ ابن زبیر نے 1,00,000 درہم بھیجا. تو
تو 1,00,000 درہم ایک ہی لمحے میں خرچ کر کے، یعنی ایک ہی وقت میں، ایک ہی نشست میں ختم کیا. تو عبداللہ ابن زبیر کے منہ سے یہ الفاظ نکل گئے کہ امی عائشہ کے ہاتھ کو ذرا روکنا پڑے گا. تو امی عائشہ ان سے ناراض ہو گئی اور ان سے کہا میں قسم کھا لی میں آج کے بعد اس سے کلام نہیں کروں گی. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ننیالی رشتہ دار آئے، انہوں نے سفارش کی تو امی عائشہ نے پھر قسم کا کفارہ ادا کر کے ان سے دوبارہ بات کرنا شروع کی. ایک مرتبہ حالت روزے میں ہے، امیر معاویہ نے 1,00,000 درہم بھیجا، حالت روزہ ہے تو 1,00,000 درہم پھر انفاق کرنا شروع کر دیا. خادمہ کہتی ہے آپ نے افطاری کے لیے رکھ لینا تھا. تو امی عائشہ کہتی ہے تو انہیں بتا دینا تھا تو میں رکھ لیتی. اور ایک مرتبہ ایسا واقعہ ہوا کہ گھر کے اندر صرف روٹی کا ایک ٹکڑا موجود ہے. مانگنے والی آئی، آج بھی روزے سے ہے، مانگنے والی آئی، خادمہ کو کہتی ہے اس کو دے دو. کہا روٹی کا صرف یہی ٹکڑا آپ کی افطاری کے لیے، پھر نہ کہنا پہلے آپ مجھے کہتی رہتی ہیں بتا دینا تھا. کہا میں کہتی ہوں دے دو، جب افطاری آئے گی دیکھی جائے گی. پھر کیا ہوا کہ افطاری کے وقت کسی نے گوشت بھیج دیا تو امی عائشہ نے کہا یہ دیکھو روٹی کے بدلے میں دنیا میں بھی گوشت مل رہا ہے. تو امی عائشہ کا جو طرز انفاق فی سبیل اللہ یہ کہاں سے اخذ کیا؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. اور جو پیار اور محبت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا شاہ صاحب نے بیان کیا نا کہ دوڑ لگانا، امی عائشہ کے ساتھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی زیادہ قربت تھی کہ آپس میں مذاق کیا کرتے تھے. کئی مرتبہ، ایک مرتبہ حضرت عائشہ کے سر میں درد تھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی آخری بیماری کے ایام میں تھے. تو رسول اللہ نے کہا تو پریشان کیوں ہوتی ہے عائشہ؟ اگر تو فوت ہوگی میں تجھے اپنے ہاتھ سے دفناؤں گا، کفناؤں گا، غسل دوں گا. یہاں سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ میاں بیوی کا جو تعلق ہے نا وہ مرنے سے ختم نہیں ہوتا. یہ بات بھی غلط العام ہے معاشرے میں کہ میاں بیوی کا تعلق ختم ہو گیا. حضرت فاطمہ کو کس نے غسل دیا؟ حضرت علی نے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں اگر تو فوت ہوئی میں تجھے اپنے ہاتھ سے غسل دوں گا، کفناؤں گا، دفناؤں گا، جنازہ پڑھوں گا. تو امی عائشہ آگے سے مسکرانا شروع ہوگی. کہا آپ تو مجھے لگتا ہے کہ میری وفات پہ خوش ہوں گے اور اسی حجرے میں ایک اور بیوی کو لے آئیں گے. یعنی ایک انداز تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی بات پہ بے اختیار تبسم فرمایا. ایک مرتبہ حضرت عائشہ عمر میں تو کم تھی نا، 9 برس کی عمر میں رخصتی ہو گئی اور جب وہ آئی نا ان کے پاس ظاہر ہے بچپن کے کچھ کھلونے موجود تھے، ایک گھوڑا بھی تھا. تو حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حاضر جوابی کے نا بڑے لوگوں میں ذکر کیا کرتے تھے عائشہ کی ذہانت کا. اور یہ جو شاہ صاحب نے بات کی ہے نا یہ یقین ماننے، ہمارے معاشرے میں تو تکلف ایسا ہے ہم لوگوں کے سامنے اپنی بیوی کی تعریف کر دینا لوگ عجیب و غریب القاب دینا شروع کرتے ہیں، یار یہ بیوی کے نیچے لگا ہوا یا ایک خاص ایک ٹرم. تو رسول اللہ تو سب لوگوں کے سامنے شاہ صاحب نے حدیث بیان کیا ہے کس سے محبت ہے؟ عائشہ سے. سارے صحابہ کے سامنے کہہ رہے ہیں اور اس مردوں میں سے عائشہ کے باپ سے، یہ نہیں کہا ابو بکر سے، یہ نہیں کہا صاحب غار سے، کیا کہا عائشہ کے باپ سے. تو حضرت عائشہ ایک مرتبہ گھوڑے سے کھیل رہی ہیں، ان گھوڑے کے پر تھے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عائشہ یہ گھوڑا؟ کہا جی یہ اللہ کے رسول یہ گھوڑا. کہا گھوڑوں کے تو پر نہیں ہوتے. تو آگے سے فٹ کہتی ہیں حضرت سلمان کے گھوڑوں کے پر آئے تھے کہ نہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانا شروع ہو گئے کہ یہ کیسی حاضر جوابی ہے. اور کہاں سے کہاں ملائی بات. بالکل. اور یہ حضرت صفیہ کا جو شاہ صاحب نے واقعہ بیان کیا نا، امی عائشہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ یہ پیالہ بھیجیں. پیالہ آپ نے توڑا، پیالے کے بدلے پیالہ دینا پڑے گا. حضرت عائشہ کے گھر سے وہ تھالی لے گیا صفیہ کو